अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लोजी फैत के रिकॉर्डिंग में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हारिज। आज हम बात करते हैं कि क्या वाकई हम दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले हैं। क्या हमारा दावा सही है कि ये मुगालता तो नहीं कहीं? चलिए आज हम इसको थोड़ा चेक करेंगे इस चीज़ का। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द अपने पजामे, लुंगी, ट्राउज़र, लोअर और जो भी कपड़ा हो उसे टखने के ऊपर रखे, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम 90+% टखने से नीचे पहनते हैं, और औरतें टखने से ऊपर ज़्यादातर कपड़े पहनती है। मुसलमान औरतें की बात बोले ज़्यादातर, यानी अजब सा ज़रवली खान साहब, मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा एक शेर पढ़ा करते थे, अजब सा ज़माना है, मर्दाना जनाना है और जनाना मर्दाना है। तो ये सही है कि मर्द का जो होना चाहिए वो पजामा, लुंगी या जो भी ट्राउज़र वो टखने से ऊपर होना था तो टखने से नीचे चल रहा है, और औरतों का टखने से नीचे होना था तो टखने से ऊपर चल रहा है। तो अजब सा जमाना है, मर्दाना जनाना है, जनाना मर्दाना है। अच्छा, ये बात हो गई इज़ार लटकाने की, और ये काफ़ी कड़ी बात है। अगर आप इसे दिल से तस्लीम करें, काफ़ी बड़ी बात है टखने से नीचे कपड़ा को लटकाना और ये करना। अल्लाह ताला अपनी रहमत से यौम क़यामत के दिन नहीं देखेगा बंदों को जो टखने से नीचे घमंड को ऐसे कपड़े लटकाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। अच्छा, ये एक चीज़ हो गया। अच्छा, जब कोई हमारे नबी और जो भी रहनुमाई इस्लाम में हमें मिलती है कि हमें करना चाहिए, जैसे कि मर्द को टखने से ऊपर कपड़ा पहनना चाहिए और लेडीज को टखने से नीचे, लेकिन ये हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, एकदम नहीं फॉलो करते हैं। जब तक कि कोई फैशन न चल जाए, जब तक कि कोई फैशन या कहीं से भी कोई सेलिब्रिटी के थ्रू या कोई मूवी के थ्रू या कोई इस टाइप का फैशन चल जाए तो हम बआसानी इख्तियार करते हैं, लेकिन जब सुन्नत के थ्रू उसको बोला जाए तो हम लोग उसको सिरे से छोड़ देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक इस चीज़ में बात है, और भी जितने भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें गिनती नहीं है, गिनूं तो हज़ारों और लाखों में पहुँच जाए। अच्छा, जब कोई दुनियावी फैशन और शैतान की तरफ से कुछ भी, चाहे वो टखने से ऊपर पहनने का कपड़ा हो या वो कटी फटी जैसे कटी फटी जीन्स का आजकल चलन चला है, उसे फैशन है, हो चाहे काफ़ी ज़बरदस्त इस्लाम के हिसाब से लिबास हो, लेकिन वो दुनियावी मतलब फैशन अगर चल गया और ट्रेंड चल गया, उसको ट्रेंड चलना, कोई सेलिब्रिटी ने ट्रेंड पहन लिया, हमारे नकाब का ट्रेंड चल गया, तो इस टाइप से लोग फॉलो करते हैं और इस टाइप से इस्लाम को लेते हैं। या किसी सेलिब्रिटी का कॉपी करा हो तब हम बड़ी आसानी से फैशन के नाम पर, चलन के नाम पर उसे अपनाते हैं। हाय अफसोस हमारा ये फेल्यूर, ये हमारी एक तरह से नाकामी है कि जब हमारे नबी और अल्लाह और हमारे नबी ने कोई चीज़ अहकामात किए तो उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं और बआसानी इसको ये करते हैं। चलिए, तो बात हो गई, डायरेक्ट हम चलते हैं शादियों में। सबसे बेहतरीन निकाह वो हो जिसमें सादगी हो, ज़्यादा दिखावा ना हो, दिखावा ना हो। तो आज शादियों का क्या हाल है? शादी का क्या तरीका है? बस लड़का एक बार लड़की को देखे, लड़की एक बार लड़का को देखे, और हाँ ना एक बार हो, दोनों तरफ से इजाज़त के थ्रू शादी हो और बेहतरीन तरीके से घर में शादी हो, और बस शादी से निकाह हो और वलीमा हो तो ठीक ठाक बस। लेकिन शादी में क्या, और मुसलमानों की बात के एक बार मंगनी, वो जो 20 आदमी 30 आदमी जाते हैं, इधर से 30 आदमी इधर से जाते हैं। आजकल तो और फैशन हाई हो गया, थोड़ा हाई प्रोफाइल सगाई होती है, वो भी उससे देखकर, क्या बोलते हैं उसको, मूवी से देखकर, सिनेमा से देखकर, सीरियल से देखकर, और वेस्टर्न कल्चर को अपना के सगाई होती है। उसमें लड़का लड़की को अंगूठी पहनाते हैं। ये एक वाहियात, शादी से पहले कोई किसी की नहीं है, कोई अपनी नहीं है शादी से पहले, ये बात दिमाग में क्लियर बैठा लें। निकाह के बाद ही किसी की कोई होगी। जितने भी लड़के और जितने भी लड़कियां, ये बात दिमाग में बैठा लें। ईमान वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, मुसलमान के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अपने आप मुसलमान कहते हैं, क्या उनका दावा कितना सच्चा है। कोई किसी के बंदी नहीं है, कोई किसी का बंदा है, जब तक कि वो उसका मतलब
کوئی کسی کا اپنا نہیں جب تک اس سے نکاح نہ ہو. نکاح سے پہلے ایک دم 0 سناٹا ہے, ایک دم دماغ میں کرسٹل کلیئر بات بیٹھا لیں. تو خیر میں بات کر رہا تھا سگائی کی, تو وہ سگائی ہوا. پھر اس کے بعد ہوتا کیا کہ نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں, اور شادی سے پہلے گھومنا پھرنا بات چیت کرنا یہ کامن اور کتنی بڑی ایک گناہ کی چیز ہے. نہ محرم ابھی کوئی یہ نہیں, جب تک نکاح محرم ہے اس کو رشتہ آپ کو نہیں ویریفائڈ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. چلیے یہ تو ایک بات ہو گئی. اچھا شادی کو میں بات کر رہا تھا تو یہ ہو گیا سارا چیز واحیات چیز جو بھی ہے نکاح سے پہلے. اس کے بعد مانجھا ہوتا ہے جنرلی ہر جگہ. شادی سے 1-2 دن پہلے ہلدی وغیرہ لگایا جاتا ہے, مہندی لگایا جاتا ہے, ڈانس پروگرام ہوتا ہے. اوہ آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں, اوہ اللہ رحم کرے, ڈانس چل رہے ہیں, پروگرام چل رہے ہیں. کیا یہی ہمارے نبی اور یہی ہماری اسلامک ٹیچنگز ہے اور ہمارا دعویٰ ہے؟ فیکٹ چیک کرتے چلے جائیں, بس چیک کرتے چلے جائیں. میں بس فیکٹ چیک کرواتے چلے جا رہا ہوں کہ کیا ہمارا دعویٰ ہے. تو یہ دعویٰ صحیح ہے کہ بس مغالطے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ ابھی وقت ہے سنبھلنے کا, آخری وقت چل رہا ہے, ایک دم بنا صبح آخری وقت چل رہا ہے. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ دل سے نکال دیں. اچھا یہ ہو گیا. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں شادی کے. اچھا مانجھا, مہندی رسم, جتنا بھی اس طرح کا رسم ہے, جتنی بڑی فیملی اتنا بڑا رسم, جتنے پیسہ اتنا زیادہ واحیات کام. اچھا یہ ہو گیا دکھاوا, سو بازی, لائٹنگ وغیرہ, تام جام, ہوٹل, بینکویٹ اور بھی طرح کا. اچھا اور بھی اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد شادیوں میں بے انتہا خرچہ. اچھا ٹھیک ہے. اور شادیوں میں غریبوں کو نہیں پوچھنا مطلب کہ ایسے دعوت یا پھر ایسا کوئی پروگرام ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسا کوئی بھی جس میں غریبوں کا حصہ نہ ہو یا اس کا حصہ نہ ہو, کوئی ایسا چیز اچھا نہیں ہے. اس لیے ہر خوشی کے موقع پر غریبوں کو ضرور شامل کیا کریں. غریبوں سے مراد اس ٹائپ کے غریب ہیں جو مطلب مانگتے ہیں یا پھر وہ مشکین ہیں. اچھا یہ ہو گیا بے انتہا خرچہ, آنا جانا, پھر براتی کا سسٹم. ہو اللہ رحم کرے, لڑکی والا کے لیے تو ایک بوال ہی ہے. اور شادی کرنا, لڑکیوں کی شادی کرنا ایک عجوبہ بات ہے. عجوبہ مطلب اگر جنرل میڈیم فیملی میں دیکھا جائے تو 10-12 لاکھ روپیہ جنرلی لگتا ہے, اور اگر اس سے نیچے چلا جاتا ہے 4-5 لاکھ. کوئی اللہ والا مل جائے اچھا. کتنا آپ فیکٹ چیک کرتے چلے جائیں, کیا ہمارا دعویٰ صحیح ہے؟ کسی بھی لڑکی کے شادی, آپ کسی بھی گھر میں, کسی مسلمان گھر میں چلے جائیں, پوچھے کہ آپ کی لڑکی کے شادی میں کتنا خرچ ہوا ہے. اگر میڈیم فیملی سے 10-12 لاکھ 15 لاکھ ایسی بھوڑا کے دکھاوا کیا فالتو چیز, لمبا چوڑا رسم, اس میں بھی رسم کے اندر رسم. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک دم 0 سننا تھا. لڑکا سنت ادا کرنے جاتا ہے, یعنی کہ نکاح سنت ہے, سنت ادا کرنے جاتا ہے, لیکن پوری داڑھی مڑا کے چلا جاتا ہے. اللہ رحم کرے. اور ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنا مرد کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. اس بات کو جتنا جلدی سمجھ لیا جائے اتنا اچھا بہتر ہے. شیر کو آپ نے کبھی دیکھا ہے اور شیرنی کو دیکھا ہے؟ مرغا اور مرغی کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی غور کرا کریں. مور اور مرنی کو دیکھا ہے؟ کبھی غور کرا کریں. نیچرل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تشبیہ اور اللہ کی حمد اور اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے, لیکن انسان اور خاص طور پر اس میں مسلمان اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چل رہا. اللہ نے مردوں کو داڑھی عطا فرمائی ہے, عورتوں کو بال, دونوں کو کٹوانے سے منع کیا ہے. اچھی داڑھی رکھے, خوبصورت داڑھی رکھے, ایک مست داڑھی رکھیں. جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی جو داڑھی پکڑی تھی, تو داڑھی پکڑنے کا مطلب ایک مست داڑھی ہوگی تبھی پکڑ پائیں گے. اور جو اچھا ایک مست داڑھی مطلب ایک جو مٹھا بھر داڑھی کم سے کم ہونی چاہیے. خوبصورت داڑھی آپ رکھے, کوئی دقت نہیں ہے. اچھا یہ ہو گیا. اور ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننا, جتنے بھی عالم دین ہیں, جتنے بھی علماء ہیں, سب ٹخنے سے اوپر کپڑے پہنتے, جتنے بھی اللہ والے سب پہنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سے بہت ناپسند فرمایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وقت تھا, تو ایک نوجوان کوئی آیا, وہ ملاقات وغیرہ کر کے پھر جانے لگا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کڑی اس میں مطلب ایک طرح سے ان کا آخری وقت لگ بھگ آ چکا تھا, تو وہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو کپڑا ہے نیچے زمین پر لوٹ رہا ہے. اس نے بولا کہ اس نے حالت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو, اس نوجوان کو بولا کہ اپنا ازار اوپر کرو,
اپنے چادر کو تھوڑا اوپر لپیٹ لو ٹکنے سے اوپر. یہ ہلکی بات نہیں ہے, یہ ہلکی بات نہیں ہے. یہ ہم لوگ کو ہلکی لگتی ہے لیکن ہلکی بات نہیں ہے کہ ٹکنے سے نیچے کپڑا پہنا گیا. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. اور داڑھیاں مردوں کا اگر سامنے سے آپ فرنٹ ویو رکھ دیا جائے کہ آپ کو ایک فرنٹ سے چہرہ رکھ دیا جائے, چونکہ جنرلی ہر چیز تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے, چہرہ ہی سامنے دکھتا ہے, رکھ دیا جائے اور ایک ہوتا ہے ڈفرینس قائم کیا جائے کہ ایک مرد اور عورت کے چہرے میں کیا ڈفرینس ہے, تو صرف اور صرف داڑھی کا ڈفرینس ہے. داڑھی اور مچھ کا ڈفرینس ہے. تو مچھ کو تو کتروانے کا حکم ہے اور داڑھی بڑھانے کا حکم ہے. تو یہ صرف فرق ہے. عورتوں کو داڑھی نہیں آتی ہے, مرد کو آتی ہے, تو داڑھی رکھا کرے. آسمان میں فرشتے تعریف کرتے ہیں ایسے مرد کے جن کی داڑھیاں ہیں اور ایسے عورتیں جن کے بال ہیں لمبے لمبے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ویلیو کو سمجھنے کی توفیق دے ہونا. چلیے آگے ہم بات ہو رہی تھی شادی کی, اور بھی طرح طرح کی اسلامک باتیں ہو رہی تھی. یہ ہو گیا بے انتہا خرچہ شادیوں میں, ہر طرح کا دکھاوا, اور بھی طرح طرح کا یہ برتھ ڈے اینیورسری اس نام پر اب کامن ہر گھر میں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں کامن ہو گیا. یہ ہو گیا ایک. اور آگے چلتے ہیں. ہمارے نبی نے بولا ہے کہ ایمان کی بہت سارے شاخیں, 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا یعنی کہ شرم, یہ پوری طریقے سے نکل چکا ہے, اور یہ فیکٹ. اچھا, اور راستے سے سب سے اوپر کی شاخ یعنی سب سے اونچا ہائی لیول کیا ہے ایمان کا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا, یعنی کہ دل میں اس کو تسلیم کرنا, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اللہ کے. اور سب سے نچلا درجہ کیا ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے, جیسے کہ اینٹا ہو, پتھر, کچھ بھی چیز راستے میں تکلیف دہ ہو اس کو ہٹا دینا, چاہے کچھ بھی ہو, ایسا چیز جو چلنے پھرنے میں دقت آ رہی ہو. تو کیا یہ فیکٹ صحیح ہے؟ کتنے نمازی ہے, کتنے کتابی, کتنے حاضی ہیں, کتنے پچوکتہ نمازی, کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں, اچھی باتیں کرتے, لیکن راستے میں ایک اینٹا دکھ جائے تو نہیں ہٹا پاتے ہیں. تو کیا یہ حدیث کے حساب سے ان کا ایمان کس درجے کا ہے؟ آپ اس پر غور کریں. یہ بہت ہی باریک اور کافی زبردست یہ ہے کہ آپ اس پر غور کریں, کافی سوچنے والی بات ہے. انجانے میں ہی اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر سے رجوع کریں اور معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. ہم سے یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ راستے سے ہم نے اینٹا دیکھا, پتھر دیکھا, یا پھر دھیان نہیں دیا. آپ کو بھی راستے کی طرف دھیان تو دیں. اینٹا, پتھر, ہر طرح کیا کیا چیزیں پڑی ہوتی ہے, آپ دھیان تو دیں. اس حدیث کے حساب سے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان کس لیول کا آپ سمجھے. سب سے نچلا ایک بات ہو گئی, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا سب سے نچلا لیول کا ایمان ہے. آپ اس سے یہ ہو گیا. اور ہم بات کرتے ہیں, ہمارے نبی نے بولا دیور موت ہے, مطلب بھابھی دیور میں پردہ ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور بھی جتنے بھی تو دیور تک تو چھوٹا والا اور بڑا والا بھی ہو جاتا ہے, جس کو جیٹھ بولتے ہیں جنرلی, بھینسور یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, جیٹ یا بھینسور بولتے ہیں, میرے کو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. مطلب جو ایک طرح سے اس کے دولہا کا بڑا, کسی لڑکی کا دولہا کا ایک تو چھوٹا بھائی دیور ہو کے بڑا بھائی جو ہو گیا وہ سب سے پردہ ہے, کیونکہ سب سے جس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے سب سے پردہ ہے. جنرلی مامی سے پردہ ہے. تو یہ دیکھیے عام یہ ہے شیطان اور نفس نے کس طرح سے لوگوں کو بہکایا کہ بھابھیوں سے, مامیوں سے کافی لوگ مذاق کرتے ہیں. اللہ رحم کرے. کیا آپ کو یہ بات پتا تھی کہ بھابھی سے پردہ ہے؟ کیا آپ کو باتیں مامی سے پردہ ہے؟ اگر پتا تھی تو آپ نے اس کو فالو کیوں نہیں کیا, اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا. سمیعنا اطعنا کنسیپٹ پر ہیں آپ؟ کیا آپ ایمان کی کس درجے پر ہیں کہ آپ نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹایا اور آپ دعویٰ کرتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا اس دعوے میں کتنی سچائی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں؟ نہیں. آپ کسی داڑھی والے کو دیکھتے ہیں تو کمنٹ کر دیتے ہیں, یا پھر کوئی آپ کا دوست, کوئی یار, آپ کا بھائی, آپ کے گھر میں کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے, زیادہ مسجد جانے لگتا ہے, داڑھیاں رکھ لیتا ہے, تو اس پر آپ کمنٹ کرتے ہیں مولوی بن گیا ہے, زیادہ داڑھی مت رکھو, تھوڑا سا کم داڑھی رکھ لو. اس کو برا لگتا ہے تو سامنے والا داڑھی رکھ لے. تو کیا ہمارا یہ کمنٹ جائز ہے؟ اللہ کی پناہ ہو ایسے کمنٹ سے کہ اس منہ سے کتنی بھاری بات نکال رہے ہیں وہ, کسی داڑھی والوں کو داڑھی کے بارے میں کمنٹ کرنے سے, یا کسی ٹکنے سے نیچے مرد کو کپڑے لٹکانے کے لیے فورس کرنے میں, یا پھر اس کو یہ کرنے کے لیے کپڑا تھوڑا سا وہ نیچے ہی رکھو. اس ٹائپ کا بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. ان کو شرم لگتا ہے ٹکنے سے اوپر کپڑا پہننے میں.
مرد کے بارے میں بات کرو, لڑکیوں کو شرم لگتا ہے ٹکنے سے نیچے کپڑا پہننے میں. اللہ رحم کرے, عجب سا زمانہ ہے, مردانہ زنانہ ہے, جنانہ مردانہ ہے. اوہ, جب بھی مرغے کی آواز ہے, ایک مرغی کی آواز ہے, آپ نے سنا, پڑھیں اللہم انی اسلک من فضلک, جو مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے. بہت زبردست دعا ہے. فرشتے جو صبح کے ٹائم میں فرشتے روزی لے کر آتے ہیں اسے دیکھ کر بولتے ہیں, اور بھی فرشتے جنرلی فرشتوں کو دیکھ کر بولتے ہیں. اور جو کتے روتے ہیں اور گدھے جو کیا بولتے ہیں اس کو, ڈھینچو کرتے ہیں, وہ دیکھ کر بولیں اعوذ باللہ من الشیطان, چونکہ شیطان کا دیکھ کر بولتے ہیں. اور بھی کتنی چیزیں ہیں, کیا گناؤ, گنتے شام ہو جائے, صبح ہو جائے, رات ہو جائے, رات ختم. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا دعویٰ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, لیکن کیا ہمارا یہ دعویٰ سچ ہے؟ ہمارے کون سے معاملات جھوٹ دھوکہ, یہ ہمارے نبی نے بولا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے جس نے جھوٹ سے دھوکہ بولا, جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا, وہ مسلمان ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے قرآن کا فرمان ہے, قرآن کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں کہ ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, تم میں سے جو اس کی دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ قرآن کا فرمان ہے. تو کیا یہ فیکٹ ہے؟ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کس کے دوست بنے ہوئے ہیں, یہودی اور عیسائیوں کے, تو کیا ان کی مدد آئے گی, کیا ان کا دعا قبول ہوگا؟ قرآن کے حساب سے تو وہ انہی میں سے ہے. ایک ہوتا ہے صلح, لیکن صلح ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسلامک ویلیو کو بھول جائیں, نہیں. صلح ہمارے نبی کے زمانے میں بھی ہوا, یہ ہر لوگ قوم سے صلح ہوا, مشرکین سے صلح ہوئی, معاہدہ ہوتا ہے, بہت ساری چیز ہوتی ہے, لیکن اسلامک ویلیوز کو نہیں نیچے کیا جاتا. اسلامک ویلیوز ہے سو ہے. اللہ اور اس کے رسول نے کہا تو لوگوں کو, مسلمانوں کو بڑا مشکل لگا بات کو ماننا, لیکن جب دنیاوی شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے چیزیں آئیں تو ہم نے ترنت بنا دیر کیے ایکسپٹ کر لی. یہ ٹرو فیکٹ ہے, یہ ٹرو فیکٹ ہے. دھوکہ منع ہے, دھوکہ دیتے ہیں. جھوٹ منع ہے, جھوٹ بولتے ہیں. نماز اپنے مقرر وقتوں پر 5 ٹائمز یعنی کہ 5 ٹائم فرض ہے, لیکن کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے, یا کبھی نہیں پڑھتے, صرف جمعہ چھوڑ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں, یا سال میں پڑھتے ہیں عید بقرعید کی نماز. جائیداد میں حصہ لڑکیوں کو دیتے ہی نہیں ہیں, لیکن سورہ نساء تو اترا ہی اسی کے لیے, لگ بھگ لڑکیوں کو حصہ دلانے, لڑکیوں کو اس کا حق دلانے کے لیے. طلاق کے معاملات ہیں, طرح کے معاملات ہیں, دنیاوی باتیں, فیشن, شیطانی باتیں, فیشن کو بآسانی ایڈپٹ کر لیتے ہیں, یعنی کہ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو بتائیں کہاں ہے آپ کا ایمان, اور کیسے ہوئے آپ مسلمان؟ اے ایمان والو, یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ, ورنہ تم بھی انہی میں ہوگے. سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آیا ہے. اچھا, 2 مسئلہ یہاں پر میں واضح کر دوں, اور ایک کافی ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ اگر کافر آپ کا دوست ہے, کافر آپ کا دوست ہے, مطلب کافر ہو, مشرکین ہو, کافر آپ کا دوست ہے, کوئی مشرک ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, جو بھی دوست ہے جو ایمان پر نہیں ہے, آپ اس سے ان کا آپ کی دوستی ہے, اچھی دوستی ہے, آفس کے فرینڈ ہے, یا پھر بچپن کے دوست ہے, جو بھی کھیلتے کودتے ہیں, ساتھ میں رہتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کبھی ایمان کا دعوت دوں گا, اس کو کبھی ایمان اسلام کی طرف لے کر آؤں گا, یا کبھی بولوں گا, اس وجہ سے آپ کے دل میں کبھی یہ بات نہیں ہے, اور آپ اس کے ساتھ اسی طرح ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, تو اس کا صاف دوسرا مطلب نکالا جائے گا کہ آپ اس کے کفر پر راضی ہیں, اس کے آپ مشرک ہونے پر راضی ہیں, آپ اس کے یہودی اور عیسائی ہونے پر راضی ہیں, تو کہیں آپ کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے. ایک دوسرا, ایک تو یہ تو ایک مسئلہ اور کہ اگر کوئی مشرک, کافر, کوئی یہودی, کوئی عیسائی مسلمان بننے کے لیے بولے, اور آپ کو تو پتہ, ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ مسلمان بننے کے لیے کیا ہوتا ہے, کلمہ پڑھا دینا, یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, گواہی دیتا ہوں, یا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بھی پڑھوا دے کافی ہے. تو یہ سب کو پتہ ہوتا ہے, جنرلی 100% پتہ, بچوں کو پتہ ہوتا ہے کلمہ طیبہ, تو آپ کو پتہ ہے تو آپ ترنت پڑھا دیں. آپ یہ انتظار نہ کریں کہ وہ مفتی کے پاس لے جائیں گے, وہ عالم دین کے پاس لے جائیں گے, اس اسکالر کے پاس لے جائیں گے, وہاں پڑھوائیں گے. نہیں, جتنی دیر تک وہ مسلمان نہیں بنا, اور جتنے دیر تک وہ مسلمان سے یا ایمان سے دور رہا, اتنی دیر اس حالت میں اگر آپ کی موت ہو گئی, آپ کی موت بات ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا حشر بھی انہیں لوگوں کے ساتھ ہو گئے, چونکہ آپ, یہ ہوگی ایک بات. اچھا, ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کسی کے پاس استعمال ہو, مطلب کہنے جنرلی ایک سینس کہ پیسہ وسا ہو, سارا چیز ہو, آنا جانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہو, لیکن پھر بھی اس نے حج نہیں کی,
تو यहूदी मरे या नसरानी, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। तो कितनी भारी बात है। हज करते हैं लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन बहुत कम रेशियो, बहुत कम। इंडिया में बहुत कम रेशियो, और भी इस तरह के जितने जो एशियन कंट्री है, खासतौर इंडिया पाकिस्तान इस टाइम में करते भी तो काफी बड़े बड़े बूढ़े, एकदम 65 साल 70 साल के बूढ़े या 60 साल के। अगर आपको करना है तो 45 से 50 साल ये बेहतर उम्र है। 40-45 साल, क्योंकि 40 साल के बाद थोड़ा सा आदमी सीरियसनेस हो जाता है, तो 45-50 साल बेहतर है उम्र है करने का। और आप वर्जिश वगैरह एक्सरसाइज वगैरह पहले ही करके एकदम टनाटन रहे। अच्छा, रोजा रखते हैं ये पता करके कि इससे कैंसर खत्म होता है, अल्लाह रहम करे। समय ना बताना कॉन्सेप्ट कहाँ गया? नमाज पढ़ते हैं कि इससे वर्जिश होती है, समय अनाताना कॉन्सेप्ट कहाँ गया? आपको जब पता चल जाए कि टखने से ऊपर कपड़ा पहनने का साइंटिफिक फायदा क्या है, तब आप मानेंगे। तो समय अनाताना कॉन्सेप्ट कहाँ है? हाँ, आप अपने ईमान को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक इसका सहारा ले सकते, ईमान को बढ़ाने की, ना कि आप ईमान का हिस्सा बनने के लिए साइंटिफिक चीज का सहारा लेंगे। आपको ईमान बढ़ाने की वो सब चीजें है कि आप कुछ नेचुरल चीज देखें, आप कुछ देखें तो आपका ईमान आपका और बढ़ जाए, ना कि आप उसके थ्रू ये मुताशिर हो जाएं। अच्छा, ये हो गया। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, पूरी रकातें पढ़ेंगे, अच्छे से नमाज पढ़ेंगे, आपको किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह। रातों में तहज्जुद में उठेंगे, लंबी नमाजें पढ़ेंगे, कोई एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है ना। खाना पेट से कम खाएंगे, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भूख नहीं लगेगी तो नहीं खाएंगे, जब भूख बहुत शदीद लगेगी तब खाएंगे, तो आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। कुरान और हदीस में अल्लाह और रसूल ने जब कहा कि मानो, तो हमने या मोमिनों ने कहा, मुसलमानों ने कहा, अल्लाह वालों ने कहा कि हमने सुना, लेकिन ज्यादातर सो कॉल्ड मुसलमान ने कहा हमें तो लॉजिक चाहिए। जिसे शैतान ने लॉजिक दिया अल्लाह ताला को कि आग ऊपर उठती है और मिट्टी नीचे गिरती है, इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूंगा आदम को। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ऑर्डर दिया था, तो समझना चाहिए कि अल्लाह बेहतरीन नॉलेज वाले हैं, बेहतरीन इल्मुल गैब रखने वाले हैं। लेकिन वो भाग गया। रोजा जब बोला जाता है तो कोई नहीं रखता है, लेकिन जब दुनिया की साइंटिफिक रिसर्च करके बताया जाता है इसमें कहीं फायदा है, तो उसको रखने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मेरा कहने का पूरा टॉपिक का सिंपल सा खुलासा ये है, और कहने का मेरा मकसद ये था, मैं काफी दिन से सोच रहा था इस टॉपिक में बात करूं। क्या हमारा दावा है या हमारा कि हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, उम्मती हैं और शमियाना आताना के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और हम अल्लाह और रसूल को मानते हैं, क्या ये हमारा ये मुगालता तो नहीं है? क्या हमारा जब आखिरी वक्त आएगा तो क्या ये हमारा मुगालता दूर तो नहीं है, मतलब गलत फहमी तो नहीं? तो इस पर गौर फिक्र करें इंशाअल्लाह, और जरूर आपको ये फायदा हुआ होगा। और रास्ते से कोई भी तकलीफ दे चीज हो उसको जरूर हटा, चाहे ईंटा पत्थर कांटा हो। और भी टखने से कपड़े ऊपर पहने मर्द हजरात, और औरत हजरात टखने से नीचे कपड़े पहने। मर्द हजरात दाढ़ी रखें और औरत अपने बालों को बढ़ाएं। हर तरह से जितने जो बेसिक चीज है उस पर जरूर चलें, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और मेरे अल्लाह 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 समीअना आताना कॉन्सेप्ट पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमें इसी तरह मुगालते में नहीं रहने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह से बाग वाला मुगालते में था, अपने कुरान शरीफ में सूरह कहफ में पढ़ा था ना, बाग वाले को एक ईमान वाले ने बोला कि तुम अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह पर ईमान लाओ और इतराओ मत अपने बाग पर, अल्लाह ताला आफत न भेज दे, और क़यामत पर यकीन रखो। तो वो मुगालते में था, बोला था कि अगर क़यामत हुई भी, मैं तो नहीं मानता, अगर हुई भी तो मैं वहाँ अच्छी जगह पाऊंगा। इस तरह के मुगालते से अल्लाह ताला हमें बचाए, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर बने हमारे चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।